16 دسمبر 2014 یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے ہولناک دن تھا۔ اس دن پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ایک ایسا حملہ ہوا جو صرف ایک اسکول پر نہیں بلکہ پوری قوم پر تھا۔ ایک پلان ٹیررسٹ اٹیک جس میں 60 TTP ملیٹنٹس نے داخل ہو کر چھوٹے بچوں پر فائر کھول دیے۔ ٹوٹل 154 لوگ شہید ہوئے جن میں 132 معصوم بچے تھے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک نیشنل ٹریجڈی تھی، لیکن اس کے پیچھے جو سیاست اور سازش چھپی تھی اس پر بات کرنا بے حد ضروری ہے۔ TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ حملہ آپریشن ضرب عضب کا بدلہ تھا جو پاکستان آرمی نے جون 2014 میں نارتھ وزیرستان میں لانچ کیا تھا۔ آرمی نے جب ان کے ہائیڈ آؤٹس، کمیونیکیشن نیٹ ورکس اور آرسنلز کو تباہ کیا تو TTP نے سافٹ ٹارگٹ چوز کیا، ایک اسکول جہاں ان کا کہنا تھا کہ ان کے بچوں کا بدلہ لینا ضروری ہے۔ لیکن سوچئے، معصوم بچے جو صرف تعلیم حاصل کر رہے تھے، یہ تو نہ جنگ کر رہے تھے نہ یا کسی آپریشن کا حصہ تھے، تو پھر اصل وجہ کیا تھی؟ اینالسٹ اور ملٹری سورسز کے مطابق یہ صرف ایک ٹیررسٹ ایکٹ نہیں تھا، یہ سائیکولوجیکل وارفیئر تھی، ایک پروپیگنڈا اٹیک تھا جس کا مقصد پاکستان کی آرمی کو مورلی توڑنا تھا۔ سب سے بڑی بات، اس اٹیک کے کچھ دن بعد انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان کو انسیف فار ٹورسٹ اور نیشن ود ہائی ٹیررزم رسک ڈکلیئر کیا گیا۔ یہ کس کا فائدہ تھا؟ یہ فائدہ تھا ان دشمنوں کا جو پاکستان کی اکنامی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی را اور NDS۔ را اور NDS کے لنکس اس اٹیک سے پہلے بھی TTP کے ساتھ ڈاکومنٹ ہو چکے تھے۔ 2017 میں پاکستان نے UN اور US کو ایویڈنس دیا کہ TTP کمانڈرز افغانستان میں را کے کیمپس میں رہتے ہیں جہاں انہیں ویپنز اور فنڈنگ ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں پولیٹیکل ٹینشنز اپنی انتہا پر تھیں۔ عمران خان PTI کے لیڈر کے طور پر اسلام آباد میں 126 دن کا دھرنا دے چکے تھے۔ یہ دھرنا الیکشن ریگنگ اور نواز شریف کی حکومت کے خلاف تھا، مگر دسمبر کے آتے آتے ان کا دھرنا فیل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ کراؤڈ کم ہو رہا تھا، میڈیا کا فوکس ہٹ رہا تھا اور حکومت نے کسی بھی ڈیمانڈ کا جواب نہیں دیا تھا۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس وقت عمران خان کا ایک سیف ایگزٹ کا روٹ ضروری تھا۔ APS کے اٹیک کے فوراً بعد عمران خان نے دھرنا ختم کر دیا، مگر کسی بھی شہید بچے کے گھر نہیں گئے، کسی کا جنازہ نہیں پڑا، پبلک سمپتھی اور پولیٹیکل امیج بچانے کا راستہ اختیار کیا۔ پشاور اسکول کا یہ قتل عام صرف ایک ٹیررسٹ اٹیک نہیں تھا، یہ ایک پلانڈ اور ڈیپلی پولیٹیکلی اور ملیٹریلی موٹیویٹڈ آپریشن تھا جس کا مقصد پاکستان کی آرمی، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اور عوام کے حوصلے توڑنا تھا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، اگر TTP اتنی طاقتور اسلامک گروپ ہے تو پھر یہ فلسطین کیوں نہیں جاتے؟ یہ غزہ میں ظلم دیکھ کر چپ کیوں رہتی ہے؟ کیوں ان کا نشانہ صرف مسلم ملکوں کے اسکولز، مساجد اور بازار ہوتے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات، کیا یہ سچ نہیں کہ انہیں کسی نے خریدا ہے؟ جب ان کا ٹارگٹ صرف پاکستان، افغانستان اور مڈل ایسٹ کے مسلمان ملک ہوتے ہیں تو پھر یہ اسلام کے ٹھیکیدار نہیں، اسلام کے غدار ہیں۔